السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی جو بک ہے اس کا چیپٹر نمبر 44 پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے ڈش اینٹینا۔ تو چلیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے ڈش اینٹینا۔ ایک نوجوان نے ڈش اینٹینا خرید کر اپنے گھر کی چھت پر نصب کیا تاکہ وہ ڈھیر سارے سیٹلائٹ چینل اپنے ٹی وی پر دیکھ سکے۔ وہ رات کو ریموٹ لے کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا اور چینل آگے پیچھے کرتا رہتا۔ سینکڑوں چینل اس کے سامنے ہوتے اور وہ مسلسل ان کو بدلتا رہتا۔ وہ کسی ایک چینل پر پوری توجہ مرکوز نہ کرتا۔ اکثر ایسے ہی چینل بدلتے بدلتے اسے نیند آ جاتی اور وہ سو جاتا۔ اس کی طبیعت میں ارتکاز کی کمی کی وجہ سے سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار اسے کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ اشارہ: علوم و معارف کے حصول میں قوت ارتکاز ایک اہم فیکٹر ہے۔ اس کا جو گرافک ہے یہ انہوں نے بنایا ہے کہ یہ ایک ڈش لگی ہوئی ہے اور ڈش پتہ نہیں کھڑی کیسے ہے کیونکہ نیچے اس کا وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ دوسری ڈش ہوگی۔ تو یہ ڈش ہے اور یہاں پہ یہ لڑکا ہے، ٹی وی اس کی اینٹینے کی تار اس کی لگی ہوئی ہے اور بہت سارے آپشنز ہیں اس کے پاس، اور یہ لیٹا ہوا ہے، سو گیا ہے، صوفے پر ہی سو گیا یہ۔ تو بیسیکلی جو مجھے اس سے سمجھ آئی ہے، اس سے یہ جو حکایت ہے اس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب ہمارے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں، انہوں نے ڈش اینٹینا کی مثال دی ہے۔ میرے ذہن میں یوٹیوب آ رہا ہے۔ یوٹیوب آج کل ہر بندے کے پاس ہے اور جو بندہ بھی چاہتا ہے یوٹیوب کو استعمال کر لیتا ہے، اور یوٹیوب کے اندر بہت سارے آپشنز ہیں، مطلب گانے بھی ہیں، اس میں ڈرامے بھی ہیں، موویز بھی ہیں، کچھ اور مذہبی پروگرام بھی ہیں مختلف مذاہب کے۔ تو اگر ہم سب پروگرام تھوڑے تھوڑے دیکھیں، 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ، اور ہم سکرول کرتے جائیں یا فیس بک کی ہم پوسٹیں دیکھتے جائیں اور کوئی بھی پڑھے نا، ٹھیک ہے، تو پوری زندگی ہم یہی کرتے رہیں تو ہمیں کوئی بھی علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ کسی جگہ میں ہم کو ٹھہر کر پڑھ کے اس کو اپنا حصہ بنانا ہے۔ علم کی جو دنیا ہے یا علم کا جو سفر ہے، اس میں یہ ہے کہ جو بھی پہلے ہم سے گزر گئے ہیں لوگ، ہم نے ان کو اپنی جو کانشسنس ہے، اپنا جو میموری ہے، اس کا حصہ بنانا ہے۔ اس کا حصہ بنا کے پھر اس کے اوپر دوسری عمارت تعمیر کرنی ہے اور پھر یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اہل علم جو ہیں وہی اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی کسی علم کو اپنی میموری کا حصہ بنانا یا اپنے کانشسنس کا حصہ بنانا، اس کے لیے ہمیں ارتکاز کی ضرورت ہوتی ہے، کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جو بھی بچے امتحانات دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کو میموری کا حصہ بناتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے تو وہ ہماری میموری میں آ جاتی ہے۔ تو جو بھی ہم نئی چیز دیکھیں گے یا کوئی بھی چیز دیکھیں گے جا کے، تو وہ ہم اپنی میموری کی بیس پہ اس کا انالیسس کریں گے، اور جب مختلف چیزیں کمبائن ہوتی ہیں اور اس کو جب دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے نیا علم جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ اب جو نیوٹن کے لاز ہیں وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے، آئنسٹائن کے جو لاز ہیں وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہیں۔ ان لاز کی بیسس پر ہم نے نئی چیزیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم
ان لاز کو سچائی نہ مانے اور نئی اپنی ہر بندہ اپنی وہ کرے تو وہ پھر نئی چیز نہیں بن سکتی، کیونکہ آلریڈی جو قوانین ہیں، جو کائنات کے قوانین ہیں، وہ آلریڈی کانسٹنٹ ہیں. تو جب کانسٹنٹ ہیں، ایک بندے نے ڈسکور کر لیے، دوسرا بندہ اس کو موڈیفائی کر کے آگے نئی چیز بنا سکتا ہے. جس طرح ابھی ہم لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، انٹرنیٹ ہے، الیکٹریسٹی ہے، یہ ساری اس وجہ سے ہے کیونکہ پہلے لوگوں نے یہ چیز بنائی ہے، دوسرے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ علم آگے مزید آگے بڑھتا جائے گا. اور پتہ نہیں آگے نیکسٹ جو آنے والے جو وقت ہیں، جب ہم یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو نیکسٹ جو لوگ ہوں گے وہ کیسے دنیا میں رہیں گے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. جو ہمارے پہلے لوگ تھے وہ اگر آج یہاں پہ آ جائیں تو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم لوگ موبائل پہ کال کر رہے ہیں، ہم لوگ روڈز پر ٹریول کر رہے ہیں، ہم ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ آنے والے لوگ کیسے ہوں گے، اور جس طرح پچھلوں کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم لوگ کیسے رہیں گے اس دنیا میں. تو کنسنٹریشن جو ہے وہ لازمی ہے. اب یہ جو انہوں نے حکایت میں فرمایا ہے ملک صاحب نے کہ علوم و معارف کے اصول میں قوت ارتکاز ایک اہم فیکٹر ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ علوم و معارف، تو یہ ارتکاز جو ہے، کنسنٹریشن جو ہے، یہ بہت اہم فیکٹر ہے. یہ بیسیکلی کنسنٹریشن باطنی علوم کے لیے بھی ہوتی ہے، ظاہری علوم کے لیے بھی ہوتی ہے، اور امیجنیشن کے لیے بھی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کوئی بھی چیز اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ پھر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کی میموری کا حصہ بن جاتا ہے، یا پھر وہ اپنے نئے ڈائمنشنز کو جب بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس ایک نقطے پر جب غور کرتے ہیں تو اپنے نئے روپ ہمیں دکھاتا ہے، اپنے نئے روپ ڈائمنشنز ہمیں دکھاتا ہے. پھر ہم اس میں چلے جاتے ہیں، او میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس او میں جانے کے بعد ہم لوگ اس سے آگے ایکسپینڈ ہونا چاہتے ہیں. اس کی مثال ویسے غلط مثال ہے، لیکن کیونکہ ذہن میں آ گئی ہے تو میں دے دیتا ہوں. جیسے ہی ہم لوگ کوئی نشہ کرتے ہیں، کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، تو جیسے ہی وہ سگریٹ کا ایک عادی ہو جاتا ہے تو ایک حد سے زیادہ پھر اس کو مزہ نہیں آتا. ابھی پہلے دن میں نے ایک سگریٹ پیا، دوسرے دن بھی ایک پیا، ایک ہفتے تک میں نے ایک سگریٹ پیا. ٹھیک ہے، ابھی دوسرے ہفتے مجھے زیادہ نشہ چاہیے، پھر میں 2 سگریٹ پیوں گا، 3 سگریٹ پیوں گا. اس طرح جو نشہ ہے اس کی لمٹ کراس ہو جاتی ہے، اور آخر میں انسان اپنی باڈی کو اتنا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے کہ باڈی کہہ دیتی ہے کہ میری بس ہو گئی ہے، پھر وہ باڈی کولیپس ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہی جو بھی ہم لوگ جوک سنتے ہیں، جو بھی ہم لوگ مذاق ہوتا ہے یا لطیفہ ہوتا ہے وہ سنتے ہیں تو ہم لوگ ہنستے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو لطیفہ سنانے والا ہوتا ہے وہ ہنستا نہیں ہے. کیونکہ آلریڈی اس پہ ہنس چکا ہوتا ہے. تو ایک ہی لطیفے پر ہم کتنی دفعہ ہنس سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو کہانی ہم سنتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا مووی دیکھتے ہیں یا گانے سنتے ہیں، تو گانا ہم کتنی دفعہ سنتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کو بند کر دیں گے، کیونکہ وہ گانا ہماری ایک لمٹ ہے. ہم جب لمٹ کراس ہو جاتی ہے تو ہم لوگ گانا بند کر دیتے ہیں، ہم لوگ لطیفے پہ نہیں ہنستے ہیں، وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے علم کی جستجو بھی ہے. جیسے ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہمیں نیا علم چاہیے، ہمیں نئی دنیا چاہیے، ہم نیا وہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے شاید میں نے پچھلا جو وہ تھا چیپٹر تھا اس کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ انسان کا جو علم ہے یہ انفینٹی کی طرف جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ نئی دنیا چاہیے، نئے چیزیں چاہیے، کیونکہ ہم لوگ بنے ہی اس کام کے لیے. جو بھی انفینٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تقریباً سارے لوگ ہی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، وہ علیحدہ چیز ہے. تو یہی علم کا وہ ہے. کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں تو وہ بغیر ارتکاز کے چلے جاتے ہیں. جو بھی ڈش اینٹینا کی اگزامپل ہے، وہ بندہ چینل چینج کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. سپوز کہ کسی جگہ میں اس نے ارتکاز نہیں کیا،
اگر ایک جگہ میں بھی ارتکاز کرتا تو وہ باقی رہ جاتا، اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا، اس کا ٹائم ضائع نہ ہوتا. تو پتہ نہیں اس کی جو اس طرح مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ جو ٹاپک ہے اس کو میں کس حد تک اپنی سمجھ کے مطابق ایکسپلین کر پایا ہوں یا ریکارڈ کر پایا ہوں. تو چلیں، اگر ٹاپک سے نہیں ہے تو ویسے ہی ریکارڈنگ پہ آ گئی یہ چیز، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.